یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، ذرا سوچ کر جواب دو، کیا دیا ہے تمہارے اللہ نے تمہیں بھوک اور غریبی کے علاوہ؟ کاش تم سمجھ پاتے عقبہ، ہمارے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، برابری کا درجہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس کی عبادت اس کے لیے جہنم بن گئی۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ بات ہے اللہ کے اس احکام کی جس نے دین اور دنیا کو ایک ایسی گانٹھ میں باندھ دیا جس کو قیامت تک کھولا نہیں جا سکتا۔ چل بیٹا، شاباش، جلدی سے وہ خراب والی کھجوریں ان اچھی کھجوروں کے نیچے لگا دیں۔ یہ تو غلط ہے نا بابا؟ ارے بیٹا، کاروبار میں یہ سب چلتا ہے۔ چل جلدی لگا دے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ بات ہے سورہ ماعون کی۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ بچپن میں قرآن کی آخری 10 سورتوں کو یاد کرنے کے باوجود بھی ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ اکثر سورہ ماعون کو بھول جاتے ہیں۔ سعدیہ، آپ سنائیں سورہ ماعون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ سورہ کافرون نہیں، سورہ ماعون۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اکثر یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ اوکے، ان اسلام دین اور دنیا کو لے کے چلو۔ What is more important, دین اور دنیا؟ پر افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دین اور دنیا کو بیلنس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کل ایک صحابی بتا رہے تھے کہ سورہ ماعون میں اللہ اور اس کے نبی نے بتا دیا کہ دین میں ہی دنیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ اور نہیں تو کیا۔ کیا ہے سورہ ماعون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ اور کس طرح یہ سورت ہماری دنیا کو ہمارے دین سے جوڑتی ہے؟ اور ہاں، ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ سورت ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں نماز اور تہجد کا پابند ہونے کے باوجود بھی ہم جہنم کی آگ کا ایندھن تو نہیں۔ سلام حافظ جی، 3 مہینے ہو گئے، اگر آپ پیمنٹ کر دیتے تو مہربانی ہوتی۔ اوے سن، مل جائے گی تیری پیمنٹ، ابھی کام ٹھنڈا پڑا ہے۔ اگلی بار فون کرے تو گالی بک کر فون کاٹ دینا، پریشان کر رکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ ماعون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگ کعبہ کے ذمہ دار تھے۔ وہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے، حاجیوں کے حج کا انتظام کرتے، یمن اور شام کے سفر کو مینیج کیا کرتے، اور ان دنیا بھر میں کیے جانے والے تجارتی سفروں سے، مکہ میں کیے جانے والے حجوں سے ہونے والی کمائی کو مکہ کے عام لوگوں کی ترقی کے لیے استعمال کرتے۔ اے غلاموں، یاد رہے، حاجیوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پانی، قالین اور عطر سب وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ اور ہاں، کچھ لکڑی والوں کو بول کے کعبہ کے دروازوں کی لکڑی ٹھیک کرواؤ۔ مگر یہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک فریب۔ اصل میں گزرتے وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کعبہ کو سیاست اور کمائی کی دکان بنا دیا تھا۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر، چلو چلیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ لوگ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ یہ غریبوں کو کھانا تو کھلاتے لیکن دکھاوے کے لیے، یہ مسکینوں کی مدد کرتے مگر دکھاوے کے لیے، یہ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کی عبادت کرتے مگر وہ بھی دکھاوے کے لیے۔
दावत बहुत लाजवाब थी। जल्दी जल्दी बोलो, अब क्या मांगने आए हो? कासिम के घर खाने को कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा अनाज दे देते तो मेहरबानी होती। तुम लोग तो रोज भूख का रोना लेकर आ जाते हो। हर जुमेरात मैं पूरे मक्का के लिए 2 बढ़िया ऊंट ज़िबा करवाता हूँ। सही कहा। बिल्कुल। फिर भी तुम लोगों की भूख नहीं मरती। देख लीजिए, अगर कुछ हो सके चलो भागो यहाँ से, बाद में आना। कबीले के सरदारों के इस रवैये ने मक्का के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें गरीब, बेबस और लाचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ सिर्फ ताकत का बोलबाला था। ये पैसे और ताकत वाले लोग जिस तरह चाहते उस तरह गरीब और मिस्कीनों के साथ पेश आते, अपने गुलामों को बुरी तरह ट्रीट करते। और सबसे बड़ी बात, ये ऊंच नीच, भेदभाव, जुल्म करना उनके लिए कोई गुनाह नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आम बात थी, एक नॉर्मल कल्चर था। मैंने सोचा तुम सबको बता दूं, कल से 5 साल के बच्चे भी हमारी गुलामी करेंगे। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। और हाँ, कोई बीमारी बुखार का बहाना नहीं, समझे? और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों को ये बात सबसे ज़्यादा चुभती थी कि आप गरीबों की हिमायत करते हैं, उन्हें बराबर का हक देते हैं। इन लोगों को लगता था कि अगर ये काले हबशी लोग हमारे ग़ुलाम नहीं रहेंगे तो हमारे काम कौन करेगा? क्या हम इनके साथ बैठकर खाना खाएंगे? आप बुजुर्ग हैं मक्का के, जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अपने हबशी गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना। वक्त रहते कुछ कीजिए, वरना ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहते हो उक़बा। हम अबू लहब से बात करते हैं ताकि वो अपने भतीजे को समझाए। बेहतरीन ख्याल है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराकर इंसानियत का परचम सबसे ऊंचा कर दिया। मक्का की हवा उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। जलता सूरज आसमान से काबा को निहार रहा था और इन्हीं गलियों में एक छोटा सा नन्हा यतीम लड़का फटे पुराने कपड़े पहने सर पर दौड़ रहा था। ये मक्का का सबसे कमजोर इंसान था। गुजरे साल एक लंबी बीमारी में उसके बाप की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी गुजर गई। अब उसके पास न बाप की शफकत थी, न माँ की मोहब्बत, न किसी कबीले का सहारा था, न किसी बड़े की सिफारिश। वो बस अकेला था, बेइंतहा अकेला। लेकिन फिर भी इस यतीम के दिल के नन्हे से किसी कोने में एक उम्मीद बची थी कि शायद आज अबू जहल उसका माल लौटा देगा। वो माल जो उसके बाप ने कुछ साल पहले अमानत के तौर पर अबू जहल के पास रखा था। ये अमानत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर रशीद, जल्दी ही मुझसे ले लेना। लड़के के पैर धूल से भरे हुए थे, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसका गला पानी की प्यास से सूख गया था। लेकिन वो बिना रुके, बिना थमे अबू जहल के बाग पहुंच गया था अपना हक लेने। अबू जहल के बागों में वक्त गुजारने का मजा ही अलग है। बदबख्त, बिल्कुल मुफ्त खोर कहीं के, हर हफ्ते चले आते हैं मेरा माल खाने। ओ अबू जहल, यारों के यार, हिसाब बाद में कर लेना। आओ हमारे साथ आके बैठो। बस अभी आया। अच्छा अच्छा, जल्दी आओ। अरे वो देखो, रशीद का लड़का। हुजूर, वो देखिए सामने। ये बदबख्त फिर से चला आया। हद है, अब देखना तमाशा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, अबू जहल उसकी तरफ पलटा। उसने उसकी तरफ देखा और जहर बुझी आवाज में उससे कहा, तो फिर आ गया भीख मांगने? चल दफा हो यहाँ से। मैं भीख नहीं मांगता, बल्कि अपने बाबा की वो अमानत मांगता हूँ जो आपके पास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे मुंहजोरी भी करने लगा? चल। अरे अरे, दफा हो यहाँ से, बेचारा बच्चा। अबू जहल का ये रवैया देखकर बच्चे का दिल टूट गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जमीन पर गिरकर कांच टूट जाता है। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा।
बड़ा जालिम है अबू जहल। उसकी आवाज भर्रा गई, उसकी आंखों में समुंदर तैर गया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन वो कुछ कह ना सका। और तभी इन जालिमों को एक शरारत सूझी। ए रशीद के बेटे, इधर आ। अरे आ ना, चल जल्दी आ। बहुत गलत किया अबू जहल ने बेचारे के साथ। कोई बात नहीं, देख तेरा माल सिर्फ मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं। जा उनके पास जा। इन जालिमों को इरादा ये था कि ये अल्लाह के नबी और अबू जहल के बीच होने वाली झड़प देखेंगे, मजे लेंगे। इन्हें क्या खबर कि अब जो होने वाला है उसकी गवाही खुदा आसमान देगा। अब होगी खूब तफरीह। अरे दौड़ के जा बेटा, शाबाश दौड़ के जा। बच्चा दौड़ता हुआ नबी के पास पहुंच गया। उसने उन्हें सारी बात बताई और उसकी बात सुनते ही अल्लाह के नबी फौरन खड़े हो गए। उन्होंने उसका हाथ थामा, वो हाथ जिसको आज तक सबने झटका था। बच्चे का दिल एक अजीब सुकून से भर गया। आसमान ने निगाहें जमीन पर टिका दी। सूरज ने अपनी किरणों को समेट लिया। लोगों की आंखों में हैरानी झांकने लगी, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा था जहां एक इज्जतदार कबीले का आदमी एक गरीब के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रहा हो। लेकिन ये रहमतुल आलमीन थे, आपके और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो देखो शादमान, आप हैं मोहम्मद। आपके पैगाम के चर्चे मुल्क शाम तक हैं। अरे वो देख आप जा रहे हैं, जा जल्दी से खजूर उन्हें दे आ और कहना तोहफा है। लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। अल्लाह के नबी को देखते ही अबू जहल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चेहरे की हंसी ऐसे उड़ गई जैसे कदमों की आहट सुनकर परिंदे उड़ जाते। अबू जहल कुछ बोल ना सका, उसकी आवाज उसके गले के अंदर दफन हो गई। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि ऐ अबू जहल, इस यतीम का माल इसे वापस कर दो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे अबू जहल ने फौरन उस यतीम का माल उसके हाथ पर रख दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बाकी कबीलों के जालिम सरदार दूर खड़े ये माजरा देख रहे थे। ये अबू जहल ऐसे क्यों जमकर खड़ा है, समझ में नहीं आता क्या मामला है। अल्लाह के नबी और बच्चे के जाने के बाद ये लोग अबू जहल के पास आए। इन्होंने उससे कहा कि ये क्या मामला है अबू जहल, क्या तुम ईमान ले आए हो? अबू जहल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद इमाम अहमद के अलावा तफसीर की तकरीबन हर किताब में इस वाक़े को सूरह माऊन के साथ जोड़ा गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में किसी शख्स का नाम नहीं लिया। जब मक्का में सूरह माऊन नाजिल हुई तो हर सरदार को ऐसा लगा जैसे उसका पर्दा फाश कर दिया गया हो, जैसे ये सूरत उसके लिए नाजिल की गई हो। अब तो हद हो गई है। मोहम्मद ने मुझे जलील किया है यतीम का माल खाने वाला कहकर। अरे मोहम्मद ने तुम्हें नहीं मुझे जलील किया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, आप मुझे जलील कर गए हैं। तो ये थी सूरह माऊन की बैकग्राउंड स्टोरी। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं मजेदार तरीके से, सिनेमैटिक अंदाज में। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سب سے پہلے یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ ماعون از اے سورہ آف کرٹیسزم، یعنی کہ یہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر انسان اپنی ہپوکریسی، اپنی برائیاں، اپنی خرابیوں کو دیکھ کر ایک بہتر انسان بن سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیوریٹ بندہ بن سکتا ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارائیتا کا لفظ ہی کیوں یوز کیا؟ اللہ چاہتے تو علم ترا بھی کہہ سکتے تھے، جیسے سورہ فیل میں کہا علم ترا الذی، تب بھی بات یہی ہوتی، کیا آپ نے دیکھا؟ لیکن پھر بھی اللہ نے ارائیتا کا ہی لفظ چنا، تو ایسا کیوں کیا؟ ارائیتا اصل میں ایک ریٹوریکل کویشچن ہے، یعنی ایک ایسا سوال ہے جس کو جواب جاننے کے لیے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو سچویشن کا اندازہ دیا جا سکے۔ جیسے اکثر ہم لوگ بڑی شرارت کرتے ہیں تو امی ابا سے کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حرکتیں؟ سب دیکھ رہا ہوں، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر علم ترا کا لفظ یہاں پر ہوتا تو بات ہوتی کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کو، لیکن جب ارائیتا کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ صرف محسوس کرنے کی بات ہو رہی ہے، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں کیا نوٹس کیا؟ الذی یعنی کہ سنگولر پرسن کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ یکذب بالدین، یکذب یعنی جھٹلاتا ہے، کس کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہاں پر جو دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہے آخرت کا دن، جب اللہ کے آگے ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی کیا آپ نے نوٹس کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ آیت نمبر 2 فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت میں اس انسان کی خاصیت بتائی جا رہی ہے، اس کے کیریکٹر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ یدعو کا یہ جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان وائلنٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، ہر لحاظ سے وہ یتیم کا حق مارتا ہے، اور وہ یہ کبھی کبھی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے بات نارملائز ہو چکی ہے، اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر جو یتیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کا سب سے زیادہ کمزور انسان ایک یتیم ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ انسان اتنا زیادہ بے حس ہے، اتنا نالائق ہے کہ یہ کمزور سے کمزور انسان کا بھی حق مار لیتا ہے۔ تو پھر آ گیا بھیک مانگنے، چل دفع ہو یہاں سے۔ اب تیسری آیت وَلَا يَحُضُّ وَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ، اور یہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اب یہ بات بڑے کمال کی ہے۔ ارے بھائی جب دوسری آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ آدمی اتنا ظالم ہے، اتنا بیکار ہے کہ وہ غریب کا، یتیم کا حق مار لیتا ہے، تو پھر وہ کسی کو کیوں کہے گا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ لیکن کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی گہرائی ہے۔ چلیے اسے ذرا چھو کر دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا الا طعام المسکین، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر اطعام المسکین کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ صرف کھانا کھلانا یا چیریٹی کرنا یا احسان کرنا، لیکن یہاں پر طعام المسکین کا لفظ استعمال کرنے سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ جو کھانا آپ مسکین کو کھلانے والے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس مسکین کا ہی کھانا ہے جو تم نے اپنے پاس دبا رکھا ہے۔ یہاں پر لا یحض کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ انکریج ہی نہیں کرتا کھانا دینے کے لیے یا کھانا کھلانے کے لیے۔ تو اس آیت میں اس کی دوسری خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ خود تو حق مارتا ہی مارتا ہے، دوسروں کو بھی انکریج نہیں کرتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، اس کو اس کا حق دیں، بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے، گویا کہ اسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاؤ۔ چلیے اب آیت 4 اور 5 کو سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، آیت نمبر 1، 2 اور 3 کے اندر سنگولر پرسن میں بات ہو رہی ہے، اب پورے گروپ کی خاصیت بتائی جائے گی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ ویل یعنی کہ
افسوس ہے، بے انتہا افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اور ویل سے پہلے یہ جو فا کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے ڈائریکٹ کنیکشن بن جاتا ہے پچھلی 3 آیتوں کے ساتھ، یعنی کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اخلاق بیکار ہیں، جن کی بات پچھلی 3 آیتوں میں کی گئی ہے۔ اب یہاں کچھ اللہ کا خوف رکھنے والے نمازی لوگ کہیں گے کیا میری نمازوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جہنم ملے گی؟ کیونکہ میں بھی تو اپنی نماز میں اکثر بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر فی صلاتہم ساہون کہا جاتا تو بات ہوتی کہ وہ بھول جاتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، ان دا پریئر، لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ان صلاتہم ساہون، یعنی وہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، about the prayers not in the prayers۔ اسکالرز کے اکارڈنگ نماز میں بھول جانا کوئی عیب نہیں، کوئی برائی بھی نہیں، کیونکہ بار بار آپ اپنے آپ کو واپس سے لے کر آتے ہیں اور پھر سے نماز میں فوکس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نماز کا ایک حصہ بھلوا دیا تاکہ امت کو یہ سکھایا جا سکے کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، نماز بھول جانے پہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ، کیا رویہ، کیا طریقہ اختیار ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں؟ تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ امی نے دھکے دے کے اٹھا دیا، موبائل اسکرول کر رہے ہیں، بعض کسی صورت حال بس چلو یہ بوجھ سر پہ پڑا ہوا ہے اسے اتار کے ایک طرف پھینکو اور فٹافٹ واپس اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ یہاں ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یار مکتوب بھائی یہ کیا بات ہوئی، جب تو نماز آئی ہی نہیں تھی مکہ کے اندر، پھر یہ لوگ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ یہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو دیکھیے صلاح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس کا مطلب صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا، کنیکشن بنانا، ریلیشن شپ بنانا اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو جیسے سورہ کافرون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہیں لگتا تو یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں تھی بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی الگ ہی نظام، کوئی الگ ہی سیٹ اپ تھا۔ جیسے سیرت کی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ان میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ وہ لوگ طواف کرنے سے پہلے اپنے کپڑے تک اتار دیا کرتے تھے۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی۔ آیت نمبر 6، الذین ہم یراؤون، اور وہ جو دکھاتے ہیں اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادت کو، یراؤون دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، ریاکاری کرنا۔ آیت نمبر 7، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ معون کے یہاں پر 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے پین، پینسل، برف، نمک، چینی، اور معون کا دوسرا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ کے، کیونکہ زکوٰۃ بھی آپ کے مال کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ حقیر کیسے ہوئی؟ زکوٰۃ چونکہ 1/40 ہے تو حقیر ہے، تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے۔ آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثر و بیشتر دے دیجئے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ ان لوگوں کے معاملے اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شیئر نہیں کیا کرتے تھے، ان کا حق بھی انہیں دیا نہیں کرتے تھے۔ تو چلیے اب اس پوری آیت کو فٹافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پوری آیت میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوٹس کروانے والے انداز میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نوٹس نہیں کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور یہی وہ انسان ہے جو دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم سامنے والے کا حق دے دو۔ تو بربادی ہے، افسوس ہے اور جہنم ہے ایسے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اپنی عبادت سے غافل ہیں، اور یہ الٹی سیدھی عبادت بھی شو آف کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ شیئر نہیں کرتے۔ جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو اب اس کو روک روک کر رکھتے ہیں کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے۔ چلیے اب اس صورت کا ریلیونس سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا کام ہے۔ اس صورت میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور اخلاق دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، یعنی اب آپ کی دین اور دنیا الگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ سورت کا پہلا ہاف
ہمیں بتاتا ہے کہ دل کے اندر ایمان نہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ خراب ہوگا۔ اس کی مثال آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں بہت آرام سے دیکھتے ہیں۔ لوگ کام کروانے کے بعد پیسے نہیں دیتے، نوکریوں میں تنخواہوں کو لیٹ کر دیا کرتے ہیں، محنت کرنے والوں کا پسینہ سوکھ کے نمک ہو گیا، لیکن آپ کی جیب سے اس کا حق نہیں نکلا۔ بڑا بھائی، بڑی بہن یا کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، آپ اس کے بچے کو اپنے گھر لے آئے، اب جی کہنے کو تو بڑا احسان کیا جا رہا ہے، لیکن اپنی اولاد تو پسری پڑی ہے اور یہ بیچارہ یتیم آپ کے گھر کے سارے کام کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، کیونکہ آپ کے لیے اتنا نارمل ہو چکا ہے یہ کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی خرابی یا کوئی برائی کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی حق مار رہے ہیں۔ بیچارے یتیم سے تو بہت کام لیتی ہے۔ ارے جاؤ باجی، گھر میں رہتے ہیں تو ہاتھ تو بٹانا ہی پڑتا ہے، تھوڑا اپنے لاڈلے سے بھی کروا لیا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگوں کی عبادت پر ویل کہا ہے، جہنم کا عذاب ان کے لیے لکھا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ کسی کا مال روک لے۔ اسے تو ہر وقت ہی فکر سوار رہے گی کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ اگلے پل میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میں اس کی پیمنٹ نہ دے پاؤں۔ سورہ کا سیکنڈ ہاف ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نمازی جو نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، تو آپ اپنی نمازوں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ آپ کو لگ تو رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، ٹکریں مار کے آپ آ گئے، لیکن اصل میں آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے صرف ایک دکھاوا کیا، ایک بوجھ اتارا۔ اینا، وقت نکل رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ ابھی 10 منٹ ہے، پڑھ لوں گی، تم اپنی پڑھ لو۔ تو ان کنکلوژن یہ صورت ہمیں ایک فارمولا دیتی ہے۔ کیا ہے وہ فارمولا؟ آخرت پر ایمان پلس اچھا اخلاق پلس بار بار بہترین عبادت کی کوشش کرنا از اکول ٹو ونڈرفل ایمان۔ Islam is that simple. Wallahi, it is that simple. Everything else is just the details. اب آخری بات، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں تعامل مسکین والی کیٹیگری میں ہوں۔ نہیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید ساہون والی کیٹیگری میں ہوں، تو میں ایسا کیا کروں؟ بہت سمپل ہے، میرے خیال میں 3 کام کر لیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فیوریٹ بندے بن جائیں گے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ روکی ہوئی ہے، کسی کا حق روکا ہوا ہے، آپ کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے، فٹافٹ اس بوجھ کو اتاریں، جلد سے جلد دے کے اس سے نپٹارہ حاصل کریں۔ دوسرا کام، جیسے ہی اذان ہو فوراً ارادہ بنا لیں کہ اب مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، میں نماز کو ٹالوں گا نہیں، آخری وقت پر اپنی نماز نہیں پڑھوں گا، تاکہ ہم ان صلاتہم ساہون والی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں۔ تیسری بات، خود بھی شیئرنگ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں۔ میں جانتا ہوں امیوں کے لیے کبھی کبھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ پورا پراٹھا گڈو ہی کھائے، لیکن اس سے لائف میں آگے جا کے گڈو بڑا کنجوس، بڑا بخیل ہو جائے گا نا، تو اس کو شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیں تاکہ آپ یمنعون الماعون والی کیٹیگری سے باہر نکل پائیں۔ گڈو، ایک پراٹھا ایکسٹرا رکھ دیا ہے، فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے سنیمیٹک انداز اور آسان طریقے سے سمجھاؤں کہ اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، آپ جا کے خود کتابیں پڑھیں، جو میں نے ڈسکرپشن لنک میں ساری اویلیبل کرا دی ہیں۔